میں نے شادی کی رات اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ میں نے شوہر کو بتا دیا کہ وہ ایک پینڈو سا لڑکا ہے۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور کچھ نہیں بولا اور جانماز ڈال کر بہت زور سے رونے لگا، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میں سو گئی۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھما دیے اور بولا، ابھی نہیں، اس کو صبح کھول کے دیکھنا۔ میں نے صبح اٹھ کر وہ کاغذات کھولے تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس میں کیا تھا؟ میں اپنی شادی ہوتے ہی اپنے گاؤں سے 10 گھنٹے سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس میں سفر کرنا پڑا۔ میں پورے راستے بس میں چپ کر کے بیٹھی رہی اور پورا سفر خاموشی کے ساتھ کیا۔ گاؤں میں اپنے سسرال پہنچی تو انہوں نے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں ایک پڑھی لکھی بھی اے پاس لڑکی تھی۔ میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی گاؤں کے ایک کسان کے ساتھ کر دی تھی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی؟ میرے دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے اور بس غم تھا۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجے ایک ناگواری سی چھا گئی۔ میں نے اس پر ایک اڑتی سی نظر ڈال کر ہٹا لی۔ سفید شلوار قمیض پہنی، بڑی بڑی مونچھوں والا پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے اس کی بتیسی پوری نظر آ رہی تھی اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بڑے پیار سے دیکھنے لگا۔ اس کا مجھے یوں دیکھنا بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تمہارے جیسی بہت پیاری سی اور پڑھی لکھی بیوی ملی۔ یہ بات سن کر میں نے تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا کہ میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے آپ جیسا جاہل، ان پڑھ اور پینڈو شوہر ملا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی۔ وہ کچھ تھا بھی ذرا سانولا سا اور اس کے 2 دانت بھی ذرا باہر کو دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میرے خالہ زاد سے میری شادی کر دی جو گاؤں کا کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا، لڑکا نیک اور شریف ہے اور کماتا بھی اچھا ہے، اس لیے تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی کا دارومدار اچھے نیک اور کماؤ تک محدود ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ میرے اندر منفی سوچوں کی یلغار سی بھری پڑی تھی۔ ایسی جلن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ اور میرے لفظ میرے اختیار میں نہ تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا اپنی ساری دل کی بہڑاس غلام محمد پر نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے تکے جا رہا تھا اور مجھے کہنے لگا، کیا بات ہے خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے نہیں لینے دیں؟ اس کو لگا کہ بچپن میں جب میری امی مجھے اپنی پسند کی چیزیں نہیں لینے دیتی تھیں اور اپنی مرضی مجھ پر مسلط کرتی تھیں تو میں سب کے سامنے اپنا غبار نکالتی تھی۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے جو میں سخت تیور اپنا رہی ہوں۔ اگر بات چیزوں کی ہوتی تو شاید میں صبر کر لیتی۔ میں نے کہا، پہلے جا کے آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہاری شکل و صورت اچھی، نہ تمہارے پاس کوئی تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بات میرے ضبط سے باہر ہو گئی تو میں رونے لگ گئی۔ رونے لگی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کو کہا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، زارا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے اس کو کہا کہ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں جس سے محبت کرتی تھی وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ میں ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی جس کے ساتھ میری دوستی کالج آتے جاتے بس سٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہیں سے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد نمبر بھی دیا۔ باقی محبت فون پر پروان چڑھی تھی۔ اب میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ جب غلام محمد واش روم سے آیا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لیں اور سامنے رکھی جائے۔ نماز پر نماز پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ جب سادہ کپڑوں میں واپس آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا اور میں بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ بہت دن گزر گئے۔
نہ میں نے اپنے شوہر سے بات کی، نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں میں نکل جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا۔ اس کے مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے سے میرا جی اوبنے لگتا۔ میں اس کو دیکھ کر بڑی حقارت سے اس سے منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناگواری دیکھ کر وہ کمرے میں چلا جاتا اور نہا دھو کر واپس آتا تو میری مجبوری تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے کھانا کھانا پڑتا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھائیں۔ شوہر کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں مجھے کھانا کھانا بھی بہت بڑی آزمائش لگتی تھی۔ چند دن تو میں آدھی روٹی کھا کے اٹھ جاتی۔ غلام محمد شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا تاکہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں۔ وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ وہ صبح گیا اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا تھا اور اس کو روٹی بھی سکون سے کھانی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ مجھے بس اپنی ادھوری رہ جانے والی خواہش کا ہر وقت قلق رہنے لگا تھا۔ مجھے بار بار اظہر کا خیال آنے لگا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ میری والدہ نے مجھ سے لے لیا تھا۔ یہاں بہو بیٹیوں کے پاس موبائل رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سارے لحاظ ترک کر کے غلام محمد سے کہا وہ مجھے اپنا موبائل دیں، میں نے اظہر سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی عروج پر تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ اظہر بھی میری وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ میں نے اس کو رو رو کر خود پر جو زیادتیاں ہوئیں اس کا ذکر اس سے کیا جو میرے والدین نے مجھ پر کی ہیں۔ غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی پاس نہ تھا۔ وہ خاموشی سے زمین پر چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ میں کافی دیر اظہر سے بات کرتی رہی، پھر میں نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ روز اپنے شوہر سے موبائل لیتی اور اظہر سے باتیں کرتی رہتی۔ اظہر اب بھی مجھے اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار سگنل بار بار ڈراپ ہو رہے تھے۔ غلام محمد سو چکا تھا اور میں باہر صحن میں آ گئی تھی تاکہ اظہر سے سکون سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے پاس کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے کمروں میں ہی ہوتے تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر اظہر سے بات کرنے لگی، لیکن یکدم مجھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ میں نے جلدی سے دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں؟ نہ جانے کب سے وہ میری باتیں سن رہا تھا، جس قدر بلند اور سخت لہجے میں وہ بول رہا تھا۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی جس قدر سخت اور بلند لہجے میں وہ بول رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ غلام محمد بھی آنکھیں ملتا ملتا صحن میں آ گیا تھا۔ وہ بولا کیا بات ہے، تم لوگ رات کو کیوں شور مچا رہے ہو؟ میرے شوہر نے سخت لہجے میں میرے دیور کو کہا تو اس نے سب کے سامنے میرا پول کھول دیا۔ سب مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اچھا ہے میں واپس لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن میرے شوہر نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھڑک دیا۔ کہنے لگے مجھے اپنی بیوی کے کردار پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار جو میری بیوی پر شک کیا یا اس کے پاکیزہ کردار پر انگلی اٹھائی تو چند جملوں سے ہی اس نے سب کو سمجھا دیا تھا۔ بات وہیں پر ختم ہو گئی تھی، لیکن مجھے اپنے شوہر پر اور زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ میں کمرے میں جا کر اس کے ساتھ جھگڑنے لگ گئی۔ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو میرے بارے میں؟ یہ کہنے والے اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہونے لگا تھا۔ اپنے بھائی کی بات مان کر مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو نا میں کس سے بات کرتی ہوں؟ میں یہاں سے واپس چلی جاتی تو مجبوراً میرے والدین کو میری شادی اظہر سے کروانا پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دیں۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میری باتیں اس نے خاموشی سے سنی، پر میں بہت غصے سے بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہتی تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام اپنے سر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ 2-3 دن میں تمہیں شہر لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے تو میں خود پر الزام لے کر خود تمہیں اپنی خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھجوا دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر پہلی دفعہ میں لاجواب ہو گئی۔ وہ کم تعلیم یافتہ تھا، ان پڑھ انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت غیرت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں
اس کے لیے میرے کچھ جذبات بدلنے لگے تھے۔ وہ کم تعلیم یافتہ تھا، ان پڑھ انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت غیرت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے لیے میرے کچھ جذبات بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو سن کر خوش ہو گیا اور مجھے کہا کہ تم شہر آ جاؤ اور اپنے کزن سے طلاق لے لو اور ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ تم ابھی میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ چند دن بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی اور اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا، اب تم جاؤ اور مجھے طلاق دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا اور میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے طلاق جیسے غلیظ لفظوں کو منہ سے نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہاں کاغذی کارروائی کر کے کل اسی پتے پر طلاق بھجوا دوں گا۔ وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اظہر نے ہی کھولا، مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا اور میں گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے بارے میں سب گھر والوں کو بتا دیا ہے۔ میں نے خالی صحن دیکھ کر اس سے پوچھا، کہاں ہیں تمہارے گھر والے؟ اس نے کہا، تم اندر تو آؤ، بتاتا ہوں سب تم کو۔ اس کے ہمراہ میں کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں 2 اور مرد موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر سب کمینے ہنسنے لگ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، مال تو اچھا ہے، اس کی قیمت میں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اظہر میری سودے بازی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کے اندر مجھے داخل کرتے بروقت میرے دماغ نے کام کیا۔ اظہر کو دھکا دے کر میں مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ بھاگ کر غلام محمد اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے اس کو آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اظہر کو دھکا دے کر میں بھاگ کر باہر نکل گئی۔ غلام محمد اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے اس کو آواز لگانا شروع کر دیں۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا اور جگہ بھی کافی سنسان تھی جہاں اظہر نے ہمیں بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام محمد کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وہ تینوں مرد ہمارے پاس آ گئے تھے۔ غلام محمد کو کہنے لگے کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا اور کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا، اور خدا کا کرنا کچھ دیر میں ایک پولیس کی موبائل وہاں سے گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پولیس نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ پولیس بہت دنوں سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لڑکیوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو بیچ دیتے تھے۔ اللہ پاک نے مجھے بچا لیا۔ اس دوران غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو گیا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس سٹاپ تک لے کر گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی بازرف نکلا اور مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگ گیا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا ڈھونڈا تھا۔ میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بروقت میں بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ اس کے گھر والوں نے غلام محمد کا زخم دیکھ کر فکرمندی سے پوچھا کہ غلام محمد تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس سے اترتے ہوئے چوٹ لگ گئی۔ میں اپنے اندر بہت شرمندہ سی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بظاہر دیکھ کر کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اس سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اس کو روک لیا اور اس سے کہا، آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ آدھی روٹی کھا کے اٹھ جاتے ہیں۔ میری بات سن کر غلام محمد نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور وہ اٹھ کر نہیں گیا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی
کہ وہ خود مجھے معاف کر دے، لیکن وہ بالکل چپ تھا۔ رات دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر کپڑا ڈال کر چپ کر کے لیٹ جاتا۔ ایک دن میں ہمت کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، غلام محمد مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی چپ تھا اور مجھے چپ کروا کر اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے اس کو کہا، آپ کی جگہ زمین پر نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک آپ نے اپنا ایلی ظرف ہی دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ ضرور میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے اپنے سینے سے لگا لے گا، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے بس خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی، وہ مجھے بس خالی آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ چپ چاپ لیٹ گیا اور صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے تو گویا مجھ پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی اور کہنے لگی، غلام محمد مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اس کو پڑھ کر سائن کر دینا۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اس کو پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت جتنی مرضی معافی مانگے اس کو پھر عزت نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ جاتا ہے لیکن دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات ہاتھ میں لے کر پہوٹ کر روتی رہی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کاغذات پڑھوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گی، لیکن طلاق کبھی نہیں۔ رات کو میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، تم اگر کاغذات پڑھ لیتی تو یوں کبھی نہ روتی، کیونکہ وہ طلاق نامہ نہیں تھا۔ پھر دروازے سے نکال کر مجھے کاغذات پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پونجھے اور کاغذات پڑھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ غلام، یہ سب کچھ میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود مجھ سے سائن کروا لیے۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا۔ وہ واپس آیا تو لیکن کیا۔ شہر سے غلام محمد کی لاش واپس آئی تھی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی لاش لے کر گاؤں واپس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ پہلے غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اس کو کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 ماہ سے کون سا عمل لگایا جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھے تو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن بعد مجھے تھوڑا ہوش آیا تو مجھے میری ساس نے ایک خط دیا اور کہنے لگی کہ زارا، یہ خط غلام محمد کے دوست نے دیا ہے۔ کہہ رہا تھا، غلام محمد نے تمہارے نام بھیجا تھا۔ یہ سن کر مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ غلام محمد تو ان پڑھ تھا، تو میری ساس میری طرف تعجب سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں سے پاس کی تھیں اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پاس کی تھیں، ساتھ ہی اپنے باپ کا بازو بھی بنا رہا۔ میں تو سن کے دنگ رہ گئی تھی۔ شادی سے پہلے گاؤں بہت کمائی تھی، اس لیے مجھے لگا تھا کہ خالہ کے بچے ان پڑھ ہوں گے۔ خالہ کہنے لگی، تمہیں غلام محمد بچپن سے چاہتا تھا، کہتا تھا اماں زارا تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے۔ کل کو جب میری بیوی بنے تو لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ اور جاہل ہے۔ مجھے یہ باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ آج تک یہ باتیں مجھے غلام محمد نے نہیں بتائی تھیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ میں نے وہ خط لیا اور پڑھنے لگی۔ زارا، میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے امی کے منہ سے یہی سنا تھا کہ آپ کو اپنی بہو بناؤں گی، اس لیے میرا دل تم سے بچپن سے ہی محبت کرنے لگا تھا۔ کب میری محبت اتنی زیادہ ہو گئی مجھے خود نہیں پتہ لگا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا محبت زیادہ ہوتی گئی۔
जब भी अम्मा कहती कि ज़ारा अभी पढ़ रही है तो मेरे दिल में भी पढ़ाई का शौक़ होने लगा। जब वो मुझे बताती कि ज़ारा को खाने में ये चीज़ें पसंद हैं तो मुझे भी वो चीज़ें अच्छी लगने लगें। इसलिए शादी की पहली रात तुम्हारे मुन्ना से सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ था। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए, रोना तो बहुत दूर की बात है। हर हालात का डट कर मुकाबला करता था, लेकिन उस दिन टूट सा गया था। शौहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर शादी की रात बीवी कह दे कि वो इसके अलावा किसी और से प्यार करती है तो वो टूट जाता है। मैं भी टूट चुका था, फिर मोहब्बत भी तुमसे टूट कर की थी। इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बात करती थी तो शौहर होने के नाते मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कब ये गम कैंसर में मुब्तला हो गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है ताकि मेरे मरने के बाद कोई तुम्हारे साथ हक तलफी न कर सके। अब तुम आज़ाद हो, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपना सकता है। मेरी मोहब्बत ही शायद मेरा मसला था, इसलिए अब कब्र तक मेरे साथ जाएगी। ख़त पढ़ते हुए मैं बहुत ज़ोर से रो रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया है, क्यों कर दिया, मैंने सोचा क्यों नहीं। मेरी बेरुखी ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं बेइख्तियार रोने लग गई। तब मेरी सास भी परेशान हो गई और कहने लगी कि ख़त में ऐसा क्या लिखा हुआ है। मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है। मुझे अक्ल तब आई जब मैं खाली हाथ रह गई और रोते हुए कह रही थी, काश गुलाम मोहम्मद तुम्हारी जगह में मर जाती, काश तुम जिंदा होते। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, बहुत बुरी कैफियत से गुजर रही थी। एक वफ़ा निभाकर गुलाम मोहम्मद मिट्टी के नीचे जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का अहद मैंने कर लिया था। आज मेरी उम्र 50 साल हो गई है और आज भी मैं गुलाम मोहम्मद की बेवा हूँ। मैंने मोहब्बत अपने शौहर के मरने के बाद की थी, जो आज भी बरार है। अब मैं भी बीमार रहने लगी थी और यही लगता था कि गुलाम मोहम्मद को मरे हुए चंद घंटे ही हुए हैं। अभी भी उसका ख़त संभाल के रखा है। मेरी सब लड़कियों से गुजारिश है कि अपनी आली तालीम को अपने सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम तालीम याफ्ता शौहर को हकारत की नज़र से देखती हैं। खुदारा अपने शौहर की कदर करें, जितना मुखलिस वो आपके साथ है। कोई सड़क छाप आशिक नहीं हो सकता। जो शख्स आपको इज्जत के बजाय आपको कोर्ट मैरिज का मशूरा दे वो आपको बीच खाएगा। काश ये बात ज़ारा भी पहले समझ जाती तो गुलाम मोहम्मद आज ज़िंदा होता। नाज़रीन, आज मैंने एक मुख्तलिफ और नई चीज़ ट्राई की है जिसमें सच्ची मोहब्बत के साथ ज़िंदगी का एक बड़ा सबक भी छिपा है। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। नया नावल इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज का नावल आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।